ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس گھرانے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. خاندان زہرا پہ بلند ترین سلامت پڑی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. صلوات بجي خاندان سبیل میں اپنی گزارشات کا آغاز کروں. التماس ہے آپ سب سے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام کے لیے ایسے افراد کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص والدین زوجہ محمد صفدر بھٹی اور والدین اور عائزہ مرحومین محمد صفدر بھٹی، ان کی ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ. صلوات بجی خاندان فاطمہ. محترم جناب بھٹی صاحب نے خواہش کی تھی سلسلہ جو کچھ دن پہلے نہیں اسی مقام پر ایک مجلس ہوئی تھی تو انہوں نے یہ چاہا کہ اسے مزید آگے بڑھایا جائے اور اسی موضوع سے متعلق کچھ اور باتیں ہو جائیں. میں نے پچھلی گفتگو میں قرآن حکیم کا ایک معروف سورہ مبارک مومنون جو قرآن کا 23واں سورہ ہے، 118 آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ میں نازل ہونے والا سب سے آخری سورہ ہے. اس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اور تورکاً تیمناً تاکہ ہم اس فضا اور کیفیت میں آ جائیں. اگرچہ کہ ابتدائی آیت کا مفہوم بیان کیا جائے گا، لیکن کلی طور پر اس سورہ کے آغاز میں اللہ نے مومنین کی جو علامات بیان کی
جنہیں دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر مول متقیان نے ختم مرتبہ کے ہاتھوں پر تلاوت کیا، تبرکاً تاکہ مفہوم سے آشنا ہو جائیں، پھر جس حد تک توفیق ہوگی اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، میں نے عرض کیا تھا کہ قد کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ ایک ہے لیکن ماضی پہ آئے معنی الگ، فعل مضارع پہ آ جائے معنی الگ۔ چونکہ افلح فعل ماضی ہے تو قد یہاں پر تحقیق کا معنی دے گا۔ بتحقیق کوئی شک نہیں کہ مومن کامیاب ہے، فلاح یافتہ ہے۔ لفظ افلاح قرآن مجید میں 8 مرتبہ لا اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور 4 مرتبہ 3 مرتبہ قد کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ لا اللہ یعنی امید، شاید کہ مومن کامیاب ہو جائے، وہاں بات الگ ہے۔ اس مقام پر یقینی طور پر، قطعی طور پر، ایک سورہ برقع شمس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، دوسرا سورہ اعلیٰ میں، تیسرا سورہ مبارکہ مومنون۔ بتحقیق مومن فلاح یافتہ ہے، اس میں کوئی تذبذب و تشکیک و شک و ریب کی گنجائش نہیں۔ قد افلح المؤمنون، کون ہے مومن؟ پہلی علامت ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کی پہلی علامت ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ عرض کیا تھا ایک خضوع ہے، ایک خشوع ہے۔ خضوع بدنی آداب کا نام خضوع ہے، قلبی ادب کا نام خشوع ہے، اور جب تک دل میں خشوع نہ ہو اعضاء اور جوارح سے ہرگز خضوع کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ خضوع ثمرہ ہے، اثر اور نتیجہ ہے خشوع کا۔ خشوع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ خشوع معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشوع رکھنے والے اس کے بامعرفت بندے ہیں۔ جاہل انسان وہ اتراتا ہے، اکھڑتا ہے، لیکن جب انسان میں معرفت آ جاتی ہے تو پھر خود بخود ذات احدیت کے سامنے خشوع کا اظہار ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے، جتنا بڑا عارف ہوتا ہے، اس سے خشوع اتنی مقدار میں سرزد ہو سکتا ہے۔ جیسے مول متقیان علیہ السلام جہاں پر امام المتقین ہے وہاں پر امام العارفین ہے، وہاں امام الخاشعین ہے۔ حضرت کی خشوع کی کیفیت اہل تسنن، اہل تشیع علماء نے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حالت نماز میں آپ کے قدم سے تیر کھینچ لیا گیا اور آپ کو پتہ نہ چلا، درحالی کہ ایسی جگہ میں تیر پیوست تھا کہ جب تیر کھینچا جاتا تو حضرت کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں صاحب تفسیر کبیر، انہوں نے تحریر کیا کہ پیغمبر نے فرمایا انتظار کرو جب نماز کا وقت آ جائے اور علی نماز میں مشغول تو پھر اس دوران میں یہ تیر نکال لو۔ یہ اثر اور نتیجہ ہے خشوع کا۔ یہ خشوع اس لیے کہ علی ابن ابی، اگر ہم یہ جو نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے مغرب کی اور عشاء کی نماز، اگر یہی نماز امیر المومنین پڑھے، عالم دین تشریف فرمائے، ہماری نسبت یہ نیکی ہے، اگر حضرت کی نماز پڑھ دیں تو آقا کی نسبت یہ گناہ شمار ہوگا۔ اس لیے کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین، سید سجاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی ہاں گناہ سمجھی جاتی ہیں۔ ہم نے جو نماز پڑھی اللہ کو ہم سے ایسے ہی نماز مطلوب ہے، وہ قبول کر لی جائے گی، لیکن علی اگر یہ نماز پڑھیں تو یہ بارگاہ احدیت میں معصیت کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جس کی معرفت کا معیار بلند ہوتا ہے اتنا اس کی عبادت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ وہ امیر المومنین کی جو نو کشف الغطا کی منزل پر فائز ہیں، انہیں ان سے پروردگار کو ایسی نماز چاہیے، اتنا خشوع چاہیے، نماز میں اتنی توجہ اور انہماک چاہیے کہ تیر کھینچ کے جو خبر نہ ہو۔ آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ جو نئے نئے روشن فکر ہیں، یہ کہنا چاہیے راشن فکر ہیں، یہ اب اس طرح کی ابحاث کسی مفسر کو آج تک جرأت نہیں ہوئی، کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ تمام مفسرین قرآن مجید کا اتفاق ہے۔ صاحب تفسیر الکشف البیان جناب ثعلبی جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی، انہوں نے تحریر کیا۔ امام فخر الدین رازی
علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، اس کے علاوہ صاحب تفسیر کشاف جناب زمخشری جن کی وفات 538 ہجری میں، سب نے لکھا ہے، بڑے بڑے صفحے اول کے جتنے بھی مفسرین نے سب کا اتفاق کر کے امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی تحریر کیا گیا کہ آپ کی حالت نماز میں تیر کھینچا گیا۔ اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے چند سالوں سے کہ دو میں سے ایک بات غلط ہے، اگر حالت نماز میں تیر کھینچا گیا اس کا مطلب ہے کہ علی اتنے مستغرق ہیں نماز میں کہ آپ کو خبر میں تیر کھینچ لیا گیا، تو علی کو یہ کیسے پتہ چلا کہ کوئی سائل آیا ہے، مانگنے والا آیا ہے اور وہ انگوٹھی اتار کے دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ دوسری بات من گھڑت ہے، اور اگر دوسری بات کو صحیح ماننے کے سائل آئے اور حضرت نے انگوٹھی اتار کے دی تو پھر پہلی بات من گھڑت ہے کہ علی کی نماز عام لوگوں کی مانند عادی نماز ہے۔ درحالی کے امام ابن حجر اسقلانی جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح طاری کی، انہوں نے بھی تحریر کیا اس حوالے سے، امیر المومنین کی ہر نماز ایسی تھی کہ اگر تیر کھینچ لیے جو خبر نہ ہو، اس لیے کہ امیر المومنین کی توحید لوگ کو شف الغطا کی منزل پہ فائز تھی، اسباب خود سنائی نہیں، اسباب خود شناسائی۔ نہ امیر المومنین اپنی تاریخ بیان کر رہے تھے جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لوگ کو شف الغطا مزدد تو یقین، اگر خالق اور مخلوق کے درمیان جو حجابات آئے ہیں، خمینی بت شکر نے اس کی تفسیر میں درج کیا کہ حجابات نورانی ہیں یا حجابات سلمانی، ان تمام حجابات سے متعلق امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں برطرف کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے خدا کے اور بندوں کے درمیان سے، تو علی فرما رہے ہیں کہ مزدد تو یقین، میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی معرفت توحید پروردگار میں حق الیقین کے درجہ رفیع پر فائز ہے، اور اس کا اعتراف ابن ابی العدید معتزلی نے کیا ہے جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی۔ امام اہل سنت معتزلہ کی برجستہ ترین عظیم الشان شخصیت ابن ابی العدید معتزلی، ان کا یہ اعتراف ہے کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے الگ الگ میدان رکھے خدا نے، علم ایک فضیلت ہے، معرفت ایک فضیلت ہے، شجاعت ایک فضیلت ہے، سخاوت ایک فضیلت ہے، عفت فضیلت ہے، حیا فضیلت ہے، جود و کرم بصیرت، اور اس طرح سے مختلف فضائل کے الگ الگ میدان ہیں۔ کہا کہ جتنے بھی فضیلتوں کے میدان ہیں آپ کو سب میدانوں میں علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے، کوئی بھی میدان آپ کو علی سے خالی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں کہ ان میدانوں میں آپ کو صرف علی نظر آئے اور کوئی دوسرا نظر نہ آئے، نہ، علی بھی موجود ہے، باقی بھی موجود ہیں۔ جیسے میدان سخاوت ہے، علی اس دنیا کے سب سے بڑے سخی نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ علی کے علاوہ کوئی اور سخی نہ ہو، اور بہت سارے سخی ہیں۔ اسی طرح سے میدان شجاعت ہے، علی اس کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہے، لیکن ایسا نہیں کہ میدان شجاعت خالی اور کوئی دوسرا شجاع نہ ہو۔ اسی طرح سے میدان حکمت ہے، میدان سیاست ہے، میدان سخاوت ہے، باقی جتنے بھی میادین ہیں کہ علی موجود ہیں، لیکن باقی افراد بھی موجود ہیں، اور علی ان تمام میدانوں میں سب سے اول، سب سے پہلے، سب سے آگے ہیں۔ لیکن کوئی ایک میدان بھی ایسا نہیں کہ جس میں صرف علی ہو، کوئی دوسرا نظر نہ آئے، نہ دوسرے بھی ہیں اور علی بھی ہیں، اور علی سب سے آگے ہیں۔ لیکن ایک میدان اس کائنات میں ایسا ہے جس کا یکتا اور تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اس میدان میں یہاں تک کہ کوئی نبی بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا، اور کوئی نبی بھی غیر از ختمی مرتبہ جو مولا متقیان کے معلم ہیں، مرشد ہیں، مربی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نبی بھی اس میدان میں مولا متقیان کے ہم پلہ نہیں ہے، قریب نہیں ہے۔ وہ کون سا میدان ہے؟ ابن ابی العدید معتزلی شارح نہج البلاغہ جن کی وفات 656 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار، کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی ہم پلہ نہیں، یہاں تک کہ اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ پیغمبر آپ کے لیے فرمایا کرتے تھے علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں ڈوبے ہوئے، یہاں تک علی ابن ابی طالب اس درجہ مستغرق در عشق خدا تھے اور معرفت الہی میں یوں ڈوبے ہوئے تھے کہ جب بھی، یہ ابن ابی حدید نے لکھا ہے
شرح نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں کہا کہ جب بھی علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے اور آپ کے عشاق چاہنے والے، آپ کے محب اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد جو حالت انتظار میں ہوتے تھے، آپ کی محبت میں دل سے کھڑے ہوتے تھے کہ علی گھر سے باہر آئے تو ہم آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں، تو جیسے ہی گھر کے باہر وہ صفے بنا کے کھڑے ہوتے تھے کہ حضرت آئیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے، جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آتے اور حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ لاشعوری طور پر اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عابد آ گیا۔ کہا کہ وہ ذات کی جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا صرف اسی علی کے شایان شان ہے، اسی علی کو جچتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب جو اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، عشق خدا میں، معرفت خدا میں غرق، جب نماز میں کھڑے ہوتے آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کی ہر نماز ایسے تھی کہ تیر کھینچے جو خبر نہ ہو۔ تو پھر دوسرا سوال جس طرح سے کہ پھر کیسے پتا چلا کہ کوئی سائل آیا مانگنے والا؟ پہلے مرحلے میں عرض کر دوں تاکہ کسی بچے یا جوان کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے، جس طرح سے آج کل یہ گفتگو کی جاتی ہے۔ واقعاً ہر نماز حضرت کی ایسے تھی، اور قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہ سورہ واقعہ یوسف جو قرآن مجید کو سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، خود خدا نے اسے احسن القصص قرار دیا کہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ ہمارے یہاں بچپنے میں دادی اماں نانی اماں بھی کہانیاں سناتی تھیں، جو اب تو یہ جگہ ریچل بٹیرے نے ملی ہے کہ وہ اسی کو دیکھتے دیکھتے ہم بچے جوان سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن ماضی میں آپ کو یاد ہوگا دادی اماں نانی اماں کہانی سناتی تھی۔ اگر پوچھو گے وہ کیوں سناتی تھی کہانی تو آپ کیا فرمائیں گے؟ تاکہ نیند آ جائے، آنکھ لگ جائے۔ وہ اکثر ایسے ہوتا تھا، آپ کے ساتھ بھی شاید یہ اتفاق پیش آیا ہو کہ کہانی سنتے سنتے بچہ سو جاتا ہے، وہ صبح اٹھ کے پوچھتا کہ وہ اس کے بعد کیا ہوا تھا، تو نانی اماں یا دادی اماں وہ کہتی کہ پھر رات کو آپ بتائیں گے، وہ پھر وہیں سے شروع کی جاتی تھی کہانی۔ فرق ہے، دادی اماں نانی اماں کہانی سناتی اس لیے کہ ہماری آنکھ لگ جائے، لیکن قرآن بھی کہانی سناتا ہے اس لیے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے۔ انسانوں کو جگانے کے لیے اللہ نے کہانیاں سنائی، اور سب سے بہترین کہانی جسے احسن القصص قرار دیا سورہ مبارکہ یوسف۔ یہ کہانی اس میں خدا نے جو چیزیں بیان کی، جو مطالب بیان کیے، ان میں سے خود ایک مطلب کہ جب جناب زلیخا عزیز مصر کی زوجہ، اکابرین مصر کی خواتین نے جب ان پر طعنہ زنی شروع کی اور مسلسل ان کی توہین شروع کی، مسلسل جہاں یہ محفل میں بیٹھتی سب جمع ہو کر ان کا مذاق اڑاتی کہ آپ خاتون اول ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، عزیز مصر کی زوجہ، اور آپ ایک ادنا معمولی غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی، کسی سردار کے عشق میں گرفتار ہوئی ہوتی، کسی بڑے رئیس کے عشق میں گرفتار ہوتی تو الگ بات تھی۔ ایک جوان لڑکا ہے، غلام ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والا ہے، اس کے عشق میں آپ گرفتار ہوگی تو یہ ان کو جواب دیتی، لیکن خاطر خواہ تسلی نہ ہوتی، تشفی نہ ہوتی، اور اب ان کے لیے مشکل ہو گیا زلیخا کے لیے۔ گھر سے نکلنا کم کر دیا، محافل میں جانا چھوڑ دیا، اور عجیب بیمار رہنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے ذہن میں خیال آیا، یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ کچھ سوچا، اور سوچنے کے بعد جتنے بھی اکابرین مصر ہیں ان کی خواتین کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا، دعوت نامہ بھیجا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم سب کے سب فلاں دن فلاں وقت میرے گھر میں آؤ، تو میں تم سب کو اجتماعی طور پر تمہارے اس عمل کا اعتراض کا جواب دوں گی کہ میں نے کیوں ایسے کیا، اور اگر میں تمہیں مطمئن نہ کر سکی، تمہارے اعتراض کا واضح جواب نہ دے سکی، تسلی بخش جواب نہ دے سکی، تو جو سزا تم میری معین کرو گے، تجویز کرو گے، میں قبول کروں گی۔ سب خوش ہوں گے کہ چلیں اجتماعی طور پر سب ہمیں زلیخا کی آبرو ریزی کا موقع مل جائے گا، تماشا دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ سب اکٹھی ہوئی، جب سب بیٹھ گئی تو زلیخا نے خواہش کی میں چاہتی ہوں کہ تم سب میرے گھر میں آئی ہو، پہلے ہم کچھ کھا لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ ان سب نے قبول کیا، اور سب کے سامنے پھل رکھ دیے، قرآن جزیات کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا، پھل رکھ دیے، ہر ایک کے سامنے چھری رکھ دی، اور کہا میں ایک بات چاہتی ہوں کہ آپ پھل اس وقت کاٹیں اور اس وقت کھانا شروع کریں جب میں آپ کو اشارہ کروں۔ سب نے کہا یہ عجیب بات ہے، زلیخا نے کہا لیکن میری شرط ہے، اگر جواب چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا۔ کہا میں قبول ہوں۔ اب بےتابی میں انتظار کی کیفیت میں سب نے ایک ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا ہے، دوسرا کوئی پھل اٹھایا ہوا ہے، ساتھ میں چھری اٹھائی ہوئی ہے،
کہ کب یہ اشارہ کریں اور کب ہم یہ پھل کاٹیں اور ہمیں جواب مل جائے۔ ادھر سے ان خواتین سے کہا کہ جب میں آپ کو اشارہ کروں تب پھل کاٹنے، دوسری طرف قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ جناب یوسف پہلے ہی بہت حسین تھے، ان کے لیے ایک جدید پیرہن کا انتظام کیا، آراستہ کیا، تیار کیا، اور انہیں اپنے سامنے ایک پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ مجھے دیکھتے رہیے گا، جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ نے میری طرف چلتے ہوئے آنا ہے۔ ادھر خواتین سے کہا کہ آپ نے اس طرح اس وقت یہ پھل کھانا ہے کہ جب میں آپ کو اشارہ کروں تب کاٹنا شروع کرنا ہے، تب پھر کھائیں گے۔ اور جناب یوسف سے کہا کہ آپ نے اس وقت میری طرف چلتے ہوئے آنا ہے جب میں آپ کو اشارہ کروں۔ اب سب ہاتھوں میں پھل اٹھائے، چھری اٹھائے، حالت انتظار میں زلیخا کی منتظر ہیں، اور ادھر سے اب زلیخا نے جناب یوسف کی طرف اشارہ کیا اور جناب یوسف چلتے ہوئے ان خواتین کے بیچ میں سے جب گزرتے ہوئے آگے بڑھے تو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جتنی خواتین دائیں بائیں دونوں طرف صفوں میں موجود تھیں، تو جیسے ہی یوسف ان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے زلیخا کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان خواتین کی نگاہ یوسف کے چہرے پر پڑ رہی تھی، قرآن فرماتا ہے فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جتنی بھی تھیں سب کی سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو اگر حسن مجازی انسان کے سامنے آ جائے اور وہ پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالے، اس میں کسی کو تعجب نہیں ہوتا، تو وہ علی کی جو حسن حقیقی کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، اگر حالت نماز میں اس علی کے قدموں سے تیر کھینچ لیا جب خبر نہ تو اس میں جائے تعجب کیا۔ علی کی ہر نماز ایسی تھی، علی معرفت کے اس درجہ رفیعہ پر فائز تھے، عشق پروردگار میں۔ دوسرا سوال ہے کہ جب علی ایسی نماز پڑھتے تھے کہ تیر کھینچے جب خبر نہ ہو تو یہ کیسے پتہ چلا کہ سائل آیا، مانگنے والا آیا؟ آپ پڑھیے، جناب سالبی نے لکھا ہے، فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، دیگر مفسرین نے تحریر کیا، سب نے جو شان نزول بیان کیا اس آیا کا، اگر سائل مسجد میں آتا اور سیدھا علی کے پاس چلا جاتا پھر اعتراض نافذ تھا، اعتراض میں دم تھا۔ لیکن تمام مفسرین نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی سائل مسجد میں آیا علی نماز پڑھ رہے تھے، باقی افراد ٹولیوں کی شکل میں یا انفرادی طور پر مسجد میں دائیں بائیں مختلف مقامات پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے والے نے ایک ایک سے سوال کیا، اپنی مشکل بیان کی کہ میں مفلوج الحال ہوں، تو ہی دست ہوں، تو ہی دامن ہوں، پریشان حال ہوں، میری مدد کرو، میں شدید مشکل کا شکار ہوں۔ ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، اکثر جگہوں سے محروم رہا، اور کسی نے دیا تو اتنا کم کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک ایک سے مانگنے کے بعد جب مایوس ہو گیا اور اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، کہا کہ پروردگار میں تیرے گھر میں بڑی امید لے کے آیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ آج تیرے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، اس لیے سب کے سامنے اپنی عزت آبرو، عزت نفس پیش کر دی اور ہر ایک سے میں نے سوال کیا، لیکن دکھ ہے اور شدید دکھ ہے کہ آج میں تیرے گھر سے اسی طرح سے خالی آ جا رہا۔ اب بھی اگر علی ابن ابی طالب سے مانگتا کچھ نہ ملتا، لیکن جیسے ہی سب سے مطالبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بارگاہ احدیت میں شکوہ کیا کہ پروردگار کیا آج میں تیرے گھر سے اسی طرح سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، تو یہاں پر علامہ طباطبائی فرماتے ہیں صاحب تفسیر المیزان کہ خدا نے علی سے یہ جملہ کا یہ بات کہی کہ اے میرے علی، جو باہم آپس میں عاشق اور معشوق، عبد اور معبود، بندہ اور اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو تھے، راز و نیاز میں مصروف تھے، تو جیسے ہی اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو خدا نے علی سے کہا اے علی، ہماری باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے میرے اس بندے کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اگر علی سے مانگتا اب بھی کچھ نہ ملتا، تب اعتراض نافذ تھا، لیکن اب جب خدا سے طلب کیا تب خدا نے علی سے کہا کہ میرے بندے کی مشکل آسان کر دیجئے۔ علی کی نماز ہر نماز ایسی تھی، جتنی جس کی معرفت کا معیار بلند ہوتا ہے اتنا اس کی عبادت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ خشوع اثر ہے، نتیجہ ہے معرفت کا، اور خضوع نتیجہ ہے خشوع کا۔ اور مومن کی جو پہلی علامت ہے صرف یہ نہیں کہ نماز، نہ نمازیوں کے لیے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہے، آگ جہنم ہے، نہ کون وہ نمازی کے جو نماز میں وہ رعایت نہیں کرتے جن چیزوں کا، وہ ایک الگ موضوع۔ یہاں پہ پہلی آیت الذین، جو لوگ ہم وہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع کرتے ہیں، یہ مومن کی پہلی علامت۔ دوسری علامت والذین هم عن اللغو، صرف ہم اس فضا میں آ جائیں، اگر کبھی توفیق ہوگی تو باقی آیات کا بیچ چکے ہیں کہ مطالب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پروردگار نے بات کہاں سے شروع کی اور کہاں پر لے جا کر ختم کی۔
اور وہی یعنی ایسا فکری تسلسل ہے والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کی دوسری علامت یہ کہ یہ لغو سے اعراض کرتا ہے. لغو کسے کہتے ہیں؟ تفسیرات سے گریز کرتے ہیں صرف ایک جملہ، بیہودہ سخن، بیہودہ بات اور بیہودہ کلام اور بیہودہ کام، یعنی جس میں نہ دنیا کی کوئی مصلحت اور حکمت کار فرماؤ نہ آخرت کی کوئی حکمت اور مصلحت کار فرماؤ. یہ لغو، بے مقصد کام، بے ہدف کام یا بے مقصد بات، یہ لغو. مولا متقیان نے اس چیز کی طرف یعنی نہج البلاغہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ مومن کے لیے سکوت کی تعریف کی. یہاں تک فرمایا کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب کسی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے. جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے. من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے. ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کا حیا کم رہ جاتا ہے. ومن قل حیاؤہ قل دینہ، جس کا حیا کم رہ جاتا ہے اس کا دین کم رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ مولا متقیان نے اپنے ساتھی اور صحابی کی لفظوں کے ساتھ توصیف بیان کی کہ لی اخن فی، یہ نہج البلاغہ میں، لی اخن فی ما مضی، گزرے دنوں میں میرا ایک بھائی تھا جو دن کے اکثر اوقات میں خاموش رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو بولنے والوں کو خاموش کر دیتا تھا. اور اگر کوئی بولنے میں اس پر سبقت لے جا سکے تو کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ خاموشی میں اس پر سبقت لے جا سکے. سکوت ممدوح ہے، اور بالخصوص مومن بولتا ہے حکیمانہ سخن اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے، بیہودہ سخن سے، بیہودہ کام سے، بیہودہ کلام سے اعراض کرتا ہے. تیسری علامت والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرتا ہے. یہ کون سی زکات ہے؟ اس سے مراد یہ زکات نہیں جو فروعات دین میں آپ شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ زکات کا وجوب یہ مدینہ میں جا کے ہوا دوسرے سال، اور یہ سورہ مکی ہے. تو یہاں پر زکات سے مراد عام انفاق ہے جو مومنین کی. اس کے البتہ درجات جو سورہ البقرہ میں بیان کی، اور لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو، نہ واجب اور مستحب نمازیں، نہ کیا نیکی ہے؟ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ ہے ایمان لانے کے بعد آت المال علی حبہ، مال ادا کرے اس کی محبت میں. کیسے؟ سب سے پہلے ذوی القربہ، اپنے قریبیوں کو. دوسرا نمبر ہے والیتامى، اللہ نے یہ ترتیب بیان کی. دوسرا نمبر یتیموں کا ہے. تیسرا نمبر والمساکین. چوتھا نمبر وابن السبیل. پانچواں نمبر والسائلین، جو مانگنے والے اگر مستحق میں تب. اور چھٹا نمبر پھر رقاب، جو کسی کی غلامی میں. والسائلین وفی الرقاب فاقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. یہ کرنے کے بعد اب نماز قائم کرو، اور نماز قائم کر دی تو اب زکات ادا کرو. اس کا مطلب یہ زکات میں یہ چیزیں حساب نہیں کرنی. یہ 6 افراد کو دیا جا رہا ہے، اس کو زکات میں شامل نہیں کرنا. زکات وہ زکات جو فروعات دین میں وہ الگ ہے. یہاں پر جو زکات بیان کی جا رہی ہے انفاق. یہ تیسری علامت ہے مومن کی. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شکم کی شرمگاہ کی ضمانت تم تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ مومن کی چوتھی علامت ہے. الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. باہر یہ آج ممکن نہیں کہ میں ان کی طرف تفصیل سے بیان کر سکوں. اور آخری جو علامت ہے، دیکھیں آپ نماز سے بات شروع کی، پروردگار نے نماز پہ ختم ہوگی. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور پہلے سارے فاعل کے صیغے استعمال ہوئے، یہاں پر فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا. فعل مضارع کا میں نے شاید پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یہ استمرار اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے. آخری علامت مومن کی جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے وہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی مسلسل حفاظت کرتے ہیں. نماز سے متعلق اس درجہ کہ ایک صحابی جو دائماً ختمی مرتبہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ انہیں چند لمحوں کی تاخیر ہو گئی اور وہ آئے پہلی رکعت میں شامل ہو گئے. صرف تکبیرۃ الاحرام میں پیغمبر کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. بعد میں آئے جب وہ چلے گئے تو پیغمبر گرامی اسلام اس صحابی کے گھر میں گئے چند صحابہ کرام کے ساتھ اور اس کو تعزیت پیش کی کہ آج تم نماز جماعت میں تکبیرۃ الاحرام سے محروم رہے.
اس لیے یعنی یہ تاکیدات ایک الگ موضوع. بس آج کی حد تک صرف ہم پہلی آیت کے بارے میں چند اور جملے آج کر دیتے ہیں جو کہ وقت اس سے گزر رہا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ خشوع کا سفر ایسا نہیں ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے شروع، نہ، یہ بہت پہلے جب ہم نماز کے لیے آمادگی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو وضو سے شروع ہو جاتا ہے. پہلے ہم نے حکمت وضو کو سمجھیں گے. اگر وضو کی جگہ تیمم ہے، تیمم کی حکمت کو سمجھیں گے. اگر غسل ہے، غسل کی ترتیب جو معصومین نے اس کے اندر حکمتیں بیان کی ہیں وہ باقی اعضاء. آپ دیکھیں کہ وضو میں وضو دو چیزوں کا نام ہے، غسلتین مسحتین. دو چیزوں کا دھونا، دو چیزوں کا مسح کرنا، یہ وضو کہلاتا ہے. چہرے اور بازو کا دھونا، سر اور پاؤں کا مسح، یہ وضو، یہ واجب ہے. آپ نے یہ دو کام کر لیے، دو چیزوں کو دھو لیا، دو چیزوں کا مسح کر لیا، آپ نے وضو کر لیا. باقی چیزیں مستحب ہیں، جیسے مزمزہ ہے، استنشاق ہے، کلی کرنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالنا، وضو سے پہلے ہاتھ دھونا، باقی جو دعائیں ہیں ان کی حکمتیں. اب یہاں پر سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ چیزیں مستحب ہیں وضو میں. کلی کو کیوں اللہ نے مستحب رکھا ہے، ناک میں پانی ڈالنے کو کیوں مستحب رکھا ہے، چہرے دھونے کو کیوں اللہ نے واجب قرار دیا، مسح کو کیوں واجب قرار دیا. پھر دیگر فرق اسلامی کے ساتھ جو فرق ہے اس کو بھی ہم سمجھ جائیں گے. ان کے ہاں مثلا باقی جو وضو کا طریقہ الگ ہے. خود جب ہم حکمتوں میں تدبر کریں گے، غور کریں گے، اسے محی الدین ابن عربی نے بیان کیا، اسے امام غزالی نے بیان کیا. جس طرح سے خود جماعت اسلامی کی بانی ہے مولانا ابو العلا مودودی، انہوں نے اپنی کتاب الرسائل والمسائل میں یہ بیان کیا ہے کہ تمام فرق اسلامی کو، دیوبندی ہیں، بریلوی، اہل حدیث، سب کو تشیع کے نظام طلاق میں غور کرنا چاہیے. کیونکہ خاندان کا تصور اس طرح سے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جس ترتیب سے طلاق ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، کہ اس سے بھی بوڑھے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک وہ بوڑھا مرد و بوڑھی خاتون جو ان کی بیٹی کی بھی اولاد ہے، بیٹوں کی بھی طلاق زبان سے نکل گیا، ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا. ہمارے 4 شرائط ہیں، ان میں سے ایک بھی کم کر دی جائے طلاق واقع نہیں ہوتی. عورت باقی کی حالت میں ہو، 2 عادل گواہ موجود ہو، مرد مجبور نہ ہو، اور صیغہ عربی زبان میں جاری کیا جائے. 3 میں سے ایک بھی کم کرتے ہیں، پھر پہلی طلاق رجعی ہے، دوسری رجعی ہے، پھر تیسری بائن، چوتھی رجعی، 5ویں رجعی. ایک پورا نظام جس ترتیب سے قرآن مجید نے بیان کیا. اسی طرح سے محی الدین ابن عربی نے وضو سے متعلق جو ہمارا طریقہ وضو ہے، آپ پڑھ لیجئے، جس طرح سے انہوں نے بیان کیا. وضو سے پہلے بھی خود طہارت، یعنی حتیٰ انسان طلب محسوس نہیں کر رہا ہے پھر بھی تاکید ہے، مستحب ہے کہ وہ بیت الخلاء جائے. اور معصومین نے حکمتیں بیان کی، جب بیت الخلاء جائے تو کیوں، اصل انسان بیت الخلاء کیوں جاتا ہے. یہ خدا نے انسان کے جسم میں ایک نظام رکھا ہے. جب انسان کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، پھر ایک مکمل نظام ہے، جس طرح سے نظام تنفس ہے، نظام انہضام ہے. پورا اسلام کی انسان کے جسم ایک مدافعتی نظام ہے. اسی طرح سے نظام انہضام، جتنی بھی خوراک ہے. اور عجیب یہ ہے کہ جیسے یہ آیات ختم ہوتی ہیں مومن کی علامات، فوراً تخلیق انسانی کے وہ 11 مراحل اس سورہ مومنون میں پروردگار نے بیان کی. یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی. جو ہم خوراک کھاتے ہیں، جو مفید ترین اس کا حصہ ہوتا ہے وہ خون بنتا ہے، پھر خون سے نطفہ، علقہ، مضغہ، وہ مراحل طے کر رہے ہیں، ہمارے وجود کا حصہ بن رہے ہیں. جو اضافی زائد حصہ ہے، فوراً سے اللہ نے پھر ہمارے جسم میں ایک نظام رکھا ہے کہ اسے ہمارا جسم باہر کی طرف دھکیلتا ہے، اور پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے بیت الخلاء جانا چاہیے. بیت الخلاء جاتے ہوئے اب معصومین کیا فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کو مد نظر رکھو. کیوں، انسان کا جسم ہے، اور اگر اسے بیت الخلاء کی حاجت ہے، اس کا جسم مطالبہ کر رہا ہے کہ اب تم بیت الخلاء جاؤ، واش روم جاؤ، تاخیر کرے گا تو اذیت میں رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار پہ انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے، انسان کے لیے روکنا، تحمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں، یہ خدا نے ایک نظام رکھا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ فاضل حصہ زیادہ دیر تک انسان کے جسم میں رہے. بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گردوں کے مسائل، باقی ساری چیزیں. اسی طرح سے مولا متقیان فرماتے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو جس طرح سے جسم میں یہ فاضل حصہ خوراک کا جب تک انسان کی جسم سے زائل نہیں ہو جاتا، یہ کرب میں ہوتا ہے، بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. اور بیت الخلاء جانے کے بعد انسان آسودہ ہو جاتا ہے کہ بے عینی. اسی طرح سے جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کی روح فشار میں آ جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے. اور جب تک یہ گناہ کی اللہ سے معافی طلب نہیں کر لیتا ہے، توبہ طلب نہیں کر لیتا ہے، اور یہ گناہ سے پاک نہیں ہو جاتا، تب تک اس کی روح بوجھل رہتی ہے، مضطرب رہتی ہے. اب سفر معراج پر اس نے جانا ہے، صلاۃ و معراج المومن، تو پہلے مرحلے میں اس بوجھ کو
جو اس کی روح کے اوپر ایک کثافت ہے. گناہ سب سے زیادہ نجاست جس چیز کی ہے وہ خود گناہ ہے. مختلف کی چیزیں معصومین جب بیان کرتے ہیں وہ پہلو ایک الگ ہے، واقعی کمی کے بحث میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. سب سے پہلے مرحلے میں اس کو شہید مطہری نے بیان کیا. ایک صلوات مجھے خاندان خاتون. شہید مطہری کی خوبصورت کتاب ہے. جس طرح سے آپ قبلہ بھٹی صاحب ماشاءاللہ ایک بہترین کام کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپا کے مومن کے استفادے کے لیے تقسیم کرتے ہیں. اس طرح ایک کتاب میں نے ایک مومن سے خواہش کی تھی آپ کے بحریہ ٹون میں نے یہ کہا کہ وہ توبہ ایک 2 تقاریر ہیں شہید مرتضیٰ مطہری کی. ان تقاریر کو جمع کر کے کتابی شکل میں لائے گا، اردو زبان میں بھی وہ توبہ کیا ہے اور کیسے قبول ہوتی. تو میں نے ایک مومن سے کہا کہ آپ باقی لحاظ کا بھی اہتمام کریں، روح کی غذا کا بھی. تو وہ ہر سال اب یہی کتاب تقسیم کرتے ہیں. یہ کتاب پڑھنے سے متعلق ہے. اس کتاب میں جو ماہیت ہے توبہ اس کو بیان کیا ہے. مولا متقیان کے سامنے ایک جوان محفل تھی، بزرگان سے حضرت گفتگو کر رہے تھے کسی مسئلے میں، اور اسی محفل میں ایک جوان نے اپنی زبان سے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. حضرت جیسے بات کر رہے تھے اسے بات کرنا چھوڑ دیا، اس جوان کی طرف مڑے اور ناراضگی اور ناراحتی سے کہا کہ تمہاری ماں تمہاری میت پہ بیٹھے. پریشان ہو گئے. حضرت میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کوئی بےہودہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا، نہ لغ بات کی. آپ نے کیوں کہا فرمایا کہ میری ماں میری میت پہ بیٹھے، یعنی تمہیں مر جانا چاہیے؟ جملہ آپ نے کیوں کہا میرے لیے؟ میں نے تو کلمہ استغفار ادا کیا ہے، اپنی زبان سے مغفرت طلب کی خدا سے. حضرت نے فرمایا اتدری ما الاستغفار، پتہ بھی ہے استغفار کیا؟ اب وہ جوان متوجہ ہو گیا، سمجھ گیا کہ حضرت مجھے کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں. عرض کیا نہیں یا امیر المومنین آپ مجھے بتائیے. حضرت نے فرمایا کہ سنو استغفار 6 چیزوں کا نام ہے جس کے بغیر یہ استغفار یہ توبہ محض ایک مذاق ہے. کبھی کبھی یہ جو ہم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم خدا کے ساتھ خدا سبحان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات جو 2 تقاریر بیان کی، جو تقاریر کا مجموعہ یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی. اس میں شہید نے شروع میں خوبصورت بات کی. شہید راہ خدا شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے کہ کیا وجہ ہے بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے تھے نماز شروع کی اور اب داڑھی سفید ہو گئی، تسبیح گھما رہے، نماز پڑھ رہے، تہجد پڑھتے، لیکن ان کی روح میں کوئی ایسی خاص تبدیلی نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا ان کی زندگی میں، ان کے اطرافیان کی زندگی میں. حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، ایک کی بجائے کئی حج کر لیتے ہیں، لیکن وہی حج کے جو حج سے پہلے تھے وہی حج کے بعد ہے. نماز تہجد پڑھنے سے پہلے یہ 50 سال 60 سال کی عبادت بھی ان کی روح میں کوئی انقلاب اور تغیر برپا نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مثال دی جیسے بہت سارے دیہاتوں میں اب تک بھی بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے بڑے بڑے کنوؤں سے انہوں نے بیل رکھے ہوئے، وہ بیل گھومتے رہتے ہیں راٹ کے گرد اور وہ پانی نکلتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں پٹی باندھ دیتے ہیں. اور بیل شاید یہ خیال کرے کہ میں نے 10-20 کلومیٹر طے کر لیے، لیکن جب پٹی کھولتے تو وہیں کھڑا ہوتا ہے کہ اسی جگہ گھوم رہا ہوتا ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم نماز پڑھیں، اس سے پہلے کہ ہم حج کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم عزاداری کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم مجلس کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم زیارات کے لیے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم عمرے کے لیے جائیں، وہ کام جو انسان نے سب سے پہلے کرنا ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی عبادت ایک قدم ہم طے کرنے میں آگے بڑھنے میں خدا کے قرب میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جو کام سب سے پہلے کرنا تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. وہ کون سا کام ہے؟ وہ توبہ، وہ استغفار ہے، وہ مغفرت ہے. استغفار کے بعد ممکن ہے کہ ایک رکعت ہمیں فرش سے عرش تک بلند کر دے اور ہم صدیوں کا سفر ایک لمحے میں طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ استغفار. بدون استغفار اور بدون توبہ ہم 60 سال عبادت کرتے رہیں گے، ہم وہی کھڑے اسی طرح سے بیل کی طرح سے چکر لگا رہے ہیں. لیکن سمجھنا ہے جس حقیقت کو مولا متقیان نے فرمایا کہ اتدری ما الاستغفار، یہ نہج البلاغہ میں کلمات کسار میں تمہیں پتا بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ حضرت نہیں پتا. کہ سنو استغفار 6 چیزوں کا نام ہے. پہلی 2 چیزیں جن سے توبہ بنتی ہے، دوسری 2 چیزیں جن سے توبہ قبول ہوتی ہے، تیسری 2 چیزیں 2 رکن جن کی وجہ سے انسان عام لوگوں سے اٹھ کر انبیاء، اولیاء، صالحین اور اتقیاء کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. علی فرمان ہے جس کے بعد انسان مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ آخری 2 رکن. پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے، اگر یہ 2 رکن نہ ہوئے تو علی فرماتے ہیں ان 2 ارکان کے بغیر اگر تم نے استغفر اللہ پڑھا اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، خود کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہو.
कौन सा रुकन? सबसे पहला रुकन अन्नद, दूसरा रुकन के अज़्म इरादा, पहला रुकन नदामत है। वाकई इंसान शर्मिंदा हो जाए कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए। सबसे कीमती तरीन मता, कीमती तरीन सरमाया जो हमारे पास है वो उम्र है, ये जिंदगी, और जिंदगी लम्हों से इबारत है। इन लम्हात के नतीजे में एक मजमुआ ये हयात है, ये जिंदगी है। इंसान अचानक नहीं मरता। कभी कभी हमें दाएं बाएं सुनते हैं ना, कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप की, जैसे घंटी बजती हो, फलां मर गया, कुछ दूसरे से कहते हैं देखो अचानक मर गए, अभी तो 20-25 साल उम्र थी, 30 साल उम्र थी, क्या हुआ अचानक मर गया? ना, अचानक नहीं मरा, इसे मरते मरते 25 साल लगे। इंसान तदरीजन हर लम्हा मर रहा है। जैसे हमने सांस ली, ये हमारी मौत हो चुकी। एक तफसीली मौजू है, परवरदिगार ने तौफीक दी तो ये 5 नवंबर को दोबारा हाजिर होना दिन में, तो उसमें मैं इसी चीज को बयान कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मराहल की तरफ। सो पहला रुकन कि हमें ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए। हमें मौलवी साहिबान, आपने भी सुना होगा, बचपन में यही सुनते हैं कि कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। लेकिन देखिए नमाज की अहमियत बजाय खुद है, लेकिन कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का नहीं होगा। जब इबादत की नौबत आएगी, तमाम इबादत में सबसे पहले नमाज से मुतल्लिक सवाल होगा। सबसे पहला सवाल कब्र में इंसान से उसकी जिंदगी से मुतल्लिक होगा, उसकी उम्र से मुतल्लिक। बता इस मताए गरमबाह को तुमने कैसे गुजारा, ये लम्हात कैसे बिताए। नदामत, इंसान वाकई नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए कि ये जिंदगी मुझे ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए। दूसरा अज़्म, इरादा, कि जिंदगी में अल्लाह की मासियत में गुजार चुका, इसके बाद मैं एक लम्हे के लिए परवरदिगार की मासियत नहीं करूंगा। अगर जरूरी हो तो अगली मजलिस में इसकी वजाहत तफसील बयान कर देंगे। मौला फरमाते हैं ये 2 रुकन जिनसे तौबा बनती है। अब क्या इसकी तौबा कबूल हुई है या कबूल नहीं हुई है? तो हज़रत फरमाते हैं तो दूसरे 2 रुकन तौबा की कबूलियत की सनद है। अगर ये 2 काम कर लिए तो फिर यकीन हासिल कर लो कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। फिर किसी मौलवी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है, किसी पीर मुर्शिद के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं कि पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा सुनी है नहीं सुनी है, तौबा कबूल की है नहीं की है। अगले 2 रुकन जो तौबा की कबूलियत की सनद है, उससे अगले 2 रुकन जो तौबा की मेराज है, इन्हें बात के बराबर में ये खुद तखलिया है, तौबा तखलिया है। तो नमाज में सबसे इब्तिदाई तरीन मरहला तखलिया। जब इंसान तखलिया के लिए जाए तो जिस तरह से जाहिरी कसाफत को अपने जिस्म से वो जाहिल कर रहा है, इसी तरह से उन लम्हात में इरादा करे, उसी लम्हे से सोचना शुरू करे कि परवरदिगार जिस तरह से जाहिरी नजासत मेरे जिस्म से जाहिल होगी, इसी तरह से कल्बी नजासत, मेरे गुनाहान इनको मेरे जिस्म से अलग कर दे ताकि मैं लायक की परवास बन जाऊं। ये मकाम तखलिया है। इसलिए ताकीद है कि इंसान सबसे पहले मरहले में बैतुल खला जाए। और आप फिर पढ़ लीजिए आखिर क्या हो जाए कि बैतुल खला जाए तो पहले बायां पांव अंदर रखें, निकलते हुए पहले दायां पांव अंदर रखें। इसकी हिकमत क्या है? आप इन सारी चीजों को खुद से भी जब देखेंगे तो फिर मासूमीन के फरामीन के तनाजुर में इस नतीजे तक पहुंचना। उसके बाद फिर वुज़ू में सबसे पहले आप हाथ धोएं, ये मुस्तहब है। फिर कुल्ली करें, मुस्तहब है। नाक में पानी डालें, मुस्तहब है। फिर इसके बाद चेहरा धोएं, ये वाजिब है। अल्लाह के तो मिजाज नहीं है जैसे हम किसी चीज को उठा के मतलब जोरी कर दें किसी को। परवरदिगार ने अगर वाजिब करा देना है, सारी चीजों को वाजिब करा दे, अगर मुस्तहब करा देना है, सबको मुस्तहब करा दे। कुल्ली करना मुस्तहब, नाक में पानी डालना मुस्तहब, हाथ धोना मुस्तहब, चेहरा धोना वाजिब है, मसह करना वाजिब। वहां फलसफे वजूद क्या है, यहाँ पर फलसफा इस्तेबाब क्या है, तो खुदा ये समझा रहा है। इसे इमाम साबिरुल आइम्मा ने 8वें इमाम ने बयान किया। आका फरमाते हैं कि सबसे पहले इसलिए खुदा ने मुस्तहब करार दिया हाथ धोने को कि हाथों में उठाओ, इस पानी को देखो, इसमें आमेजिश तो नहीं है, कसाफत तो नहीं है, किसी आलूदगी की शमूलियत तो नहीं है, यकीन हासिल हो जाए। अब दूसरा काम करो कि इसको दहन में ले जाओ और कुल्ली करो, और फिर इसका जायका देखो कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है। फिर तीसरे मरहले से नाक में ले जाओ, देखो कि इसमें ताफुन तो नहीं है, बदबू तो नहीं है। ये मुस्तहब काम है, परवरदिगार मुतवज्जे कर रहे हैं बशर को। और फिर जब यकीन हासिल हो जाए कुल्ली के जरिए से, इस्तिंशाक से, मज़मज़ा से, हाथ धोने से, नाक में पानी डालने से, कुल्ली करने से, ये पानी पाक है, ताहिर है, तय्यब है, खालिस है, इसमें किसी कचरे की आमेजिश नहीं है, इसका जायका भी सही है, हर तरह से बिल्कुल मुतलक है, पाक है, ताहिर है, तय्यब है। अब ये सारे काम मुस्तहब है। अब तुमने इन सारे कामों के बाद पानी को हाथ में लेना है और अब वाजिब की नियत से चेहरे पे डालना है। ये काम वाजिब है। क्यों? इसलिए कि अब पहले 3 मुस्तहब काम करके तुमने यकीन हासिल किया कि पाक, ताहिर, तय्यब पानी, तो अब तुमने इस नियत से चेहरे पर पानी डालना है कि परवरदिगार मैं तुम्हारी मासियत करते हुए मुसलसल तुम्हारी नाफरमानियां करने के बाद
اب میں روسیا ہو چکا ہوں. یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں جائے نماز پر کھڑے ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکے, تم سے راز و نیاز کر سکے, تم سے گفتگو کا شرف حاصل کر سکے. تو اے پروردگار, میں نے اطمینان حاصل کیا اس پانی سے متعلق, یہ پاک طاہر طیب پانی, میں اس کو وسیلہ بنا کے اب تو اس پاک اور طاہر اور طیب پانی کے ذریعے سے میرے چہرے کو اس طرح سے پاک کر دے کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکوں. اس لیے سے چہرہ تو ہے. حتی مسح کا فلسفہ, سر کا مسح تفصیلات ہے, لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. اس کی حکمت جو امام خمینی نے بیان کی ہے اسرار الصلاۃ میں, آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کی اسرار الصلاۃ میں, وہ یہ کہ اس لیے کہ سر کا مسح کیوں واجب کرا دیا پروردگار نے, اس لیے کہ اس حصے میں, وہ دیکھیے اگلے حصے کا مسح ہے. یہ نہیں کہ آپ مثلا یہاں سے مسح کرنا شروع کر دیں ادھر سے, نا, اگلے حصے کا مسح کیوں واجب ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس حصے کا مسح واجب ہے بالکل اسی کے نیچے انسان کا دباؤ ہے. اور جتنے بھی انسان برائیوں کے گناہوں کے ارادے کرتا ہے, وہ فکر جتنی بھی گناہوں کی جنم لیتی ہے وہ دماغ میں جنم لیتی ہے. تو اب اسی پانی کو وسیلہ بنا کر یہ ہاتھ سر پہ پھیرا جاتا ہے کہ پروردگار میرے اس دماغ کو بھی پاک کر دے کہ حالت نماز میں بھی مجھ پہ وسوسے نہ آئے, برے خیالات ہجوم نہ کریں. اس کے بعد پھر انسان عام طور پر جو گناہوں کی طرف چل کے جاتا ہے, زیادہ گناہ وہ انسان چونکہ پاؤں سے کرتا ہے اور بڑھتا ہے, تو اس لیے پھر پاؤں کا مسح کہ اب یہ اس قابل ہو جائے, مسح کے بعد پاک ہو جائے, پھر تیری بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں ہونے قابل. پھر تکبیرۃ الاحرام, ہر لفظ کا, ہر ذکر کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تکبیرۃ الاحرام, اس کا عام طور پر جو نماز جعفری یا بعض جگہوں میں معنی لکھا ہوا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ابو جعفر یعقوب قرینی نے اصول کافی جو ہماری معتبر کتاب ہے اس میں حدیث بیان کی ہے کہ امام نے جب صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ اکبر کا کیا مطلب, اس نے یہی کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو امام نے کہا کہ یہ شرک ہے. اگر یہ مطلب یہ مفہوم ذہن میں رکھو گے, نہ اللہ سب سے بڑا ہے, یہ خود شرک ہے کہ انسان خدا کا تکابر کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ, کہ وہ سب سے تکابر نہ, کوئی اس لائق نہیں کہ پروردگار کے ساتھ اس کا تکابر کیا جائے. تو صحابی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول, پھر آپ بتائیں کہ اللہ اکبر سے مراد کیا ہے. فرمایا اللہ اکبر جب کہو تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ اکبر من ان یوصف, کہ اللہ بڑا ہے اس سے کہ اس کی وصف بیان کیا جا سکے, اس کی حمد کی جا سکے, اس کی ثنا کی جا سکے. تو اس لیے جب تم نماز میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے تو یہ تکبیرۃ الاحرام اور رفع یدین, ہاتھوں کو بلند کرنے کا, تکبیرۃ الاحرام سے لے کر نماز کے اختتام تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے رفع یدین کہا جاتا ہے. رفع یدین کی حکمت فلسفہ یہ پھر کبھی عرض کروں گا, لیکن اللہ اکبر کا مفہوم یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ بڑا ہے اسے کہ اس کا وصف بیان کیا جا سکے, اس کی توصیف کی جا سکے. پہلے آغاز میں انسان کھڑے ہو کہ یہ ذکر کہتا ہے, پھر اس کے بعد حمد, اس کے بعد سورہ پڑھتا ہوں, پھر دوبارہ اللہ اکبر کہ میں نے حمد بیان کی اللہ کی, لیکن پھر ایسا نہیں کہ حق کے حمد پروردگار ادا ہو گیا, نہ, اللہ اکبر من ان یوصف, خدا بزرگتر ہے اس سے کہ اس کی حمد کا حق ادا کیا جا سکے, اس کی توصیف کا حق. اور پھر انسان قیام کی بات اور خم ہوتا ہے, اور اب مراحل خشوع میں مسلسل تدریجاً بڑھ رہا ہے, خضوع میں آگے جا رہا ہے, اب جھک جاتا ہے, تسلیم ہو جاتا ہے. جب جھکتا ہے اور پھر اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ, اور پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو حکم میں پھر کہو اللہ اکبر, کہ یہ نہ سمجھو کہ اب شاید اب اللہ کی توصیف کا حق ادا ہو گیا, نہ, اللہ اکبر من ان یوصف, یہاں تک سجدہ میں جاتا ہے, پھر اٹھ کے وہی ذکر کرے, یہاں تک جب نماز اختتام کے مرحلے پہ پہنچتی ہے تو حکم ہے کہ 3 مرتبہ مستحب ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی میں نے یہ 2 رکعتیں پڑھ ڈالی, 3 رکعتیں پڑھ ڈالی, 4 رکعتیں پڑھ ڈالی, یہ حق کی توصیف پروردگار ادا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر حکم ہے اعوذ باللہ پڑھے, لیکن اعوذ باللہ کو آواز سے پڑھنا مکروہ ہے, بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا یہ تاکید ہے, حتی سری نماز ہے تب بھی, زور کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ بسم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھیں, یہ مومن کی علامت ہے. کیوں بسم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیوں اعوذ باللہ کو دل میں پڑھنا چاہیے. آخری جملہ آج کرو آج کی حد تک میرے عزیزو, الصلاۃ معراج المومن, یہ جو بچے تشریف فرمائے جوان, ہماری مسجدوں میں بھی یہ جملہ درج ہوتا ہے, ہماری دینیات کی کتابوں میں, اسکولوں میں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. ہم نے پہلے مرحلے میں جب بچوں کو سکھا رہے تھے ساتھ میں ضروری ہے کہ پیٹرول کے یہ سمجھائیں بتائیں کہ مومن کی معراج سے مراد کیا ہے. پیغمبر معراج پر تشریف لے کے گئے اور دیکھیں کہ سب سے پہلے پیغمبر اگرچہ رات کے وقت ختمی مرتبہ پہنچے معراج پہ, لیکن جو نماز پڑھی تمام تر سیرت نگاروں نے تحریر کیا, مفسرین نے لکھا پیغمبر نے ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی. اور یہ نہیں کہ آپ چلتے ہوئے چاہے نماز پہ, نہ, تاکید ہے کہ آپ پہلے چند لمحے توقف کریں, بیٹھیں, جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے آپ نماز کے آغاز میں پہلے انسان تشہد میں
تشہد کی مانند بیٹھ کر پھر اٹھے قیام کے لیے۔ پیغمبر اکرام اسلام جب معراج پر تشریف لے کے گئے، وہاں پر نماز ظہر ادا کی، اور پہلی نماز جو فرض ہوئی ہے یہ نماز ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر آخر میں جو نماز فرض ہوئی ہے وہ نماز فجر ہے۔ اور مکہ میں ان پانچوں نمازوں کی کل رکعتوں کی تعداد 10 تھی، پھر مدینہ کے اضافہ ہوا 7 رکعت کا۔ ان رکعت کے اضافے کی حکمت کیا ہے اور ان میں بھی تعداد کا فرق ہے؟ اگر ممکن ہو سکے تو میں نماز کے اختتام پر اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا جس سے خمینی بت شکن اور آیت اللہ جوادی عاملی اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور باقی عرفا نے بیان کیا۔ سو الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، اور پھر ختمی مرتبہ وہاں پہ اصل نماز ظہر دل میں کیوں پڑھی جائے، آواز سے کیوں نہ پڑھی جائے، نماز عصر دل میں کیوں پڑھی جائے، آواز سے کیوں نہ پڑھی جائے، واجب ہے کہ انسان دل میں پڑھے۔ اور پھر مغرب اور عشاء اور فجر کی پہلی 2 رکعتیں بالجہر پڑھی جائیں گی، آخری رکعت 1 یا 2 ہے وہ پھر اخفاء پڑھی جائے گی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اسے خود محی الدین ابن عربی اور اہل سنت علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ان کے یہاں بھی یہی مسائل ہے۔ بہرحال الصلاۃ معراج المومن، کیا مطلب ہے؟ مومن جب نماز شروع کرتا ہے، جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا جسم جائے نماز پر رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح آہستہ آہستہ پروردگار کی طرف پرواز کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نماز کے آخر میں یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں، التشہد، التقنوت، امام حسین کی عمر 6 سال تھی، اور علامہ طباطبائی بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں آقا نے کہا کہ میں شب اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے، میں نے گنا ہے کہ میرے نانا رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میں گنتا رہا اور مسلسل میں دیکھتا رہا، ایک عرصے تک کبھی بھی میرے جد بزرگوار رسول اللہ نے 1000 رکعت کے دوران کبھی قنوت کو ترک نہیں کیا۔ اور رسول کافی میں حدیث ہے امام صادق سے کہ اگر کوئی شخص ارادتاً نماز میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے قنوت کو چھوڑ دے تو اس کی نماز ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ قنوت جان نماز ہے، اور نماز کا سب سے اہم ترین رکن تشہد ہے، اور تشہد کی حکمتیں۔ اور پھر تشہد کے بعد جو ہم سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، نبی پر سلام بھیج دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور صالحین پر سلام ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کسی پہ آخری لفظ بات ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز کے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کسے سلام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے ہم نے خود پہ سلام بھیج دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پہلے نبی پہ بھیجا، پھر خود پہ بھیجا، ہم پر سلامتی ہو، اپنے لیے دعا مانگی۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین پر ہم نے سلام بھیجا، صالحین میں مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین سب شامل ہیں۔ آخر میں پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بچا جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلام ہو؟ یہ کون بچ گیا؟ جبکہ نبی پر سلام بھیج دیا، خود پر سلام بھیج دیا، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین سب پہ بھیجا، اور نماز کے آخر میں پھر کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ کسے ہم سلام کر رہے ہیں؟ اور سلام کے ساتھ ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً سے مسافہ کرتے ہیں، جو دائیں بیٹھا ہے کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے کو بھی مسافہ کر لیں، بائیں کو بھی، اور یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اب فقہ کتابوں میں جا کے دیکھیں، مسافہ کرنا نماز کے بعد یہ مستحب ہے، اس کی تاکید ہے۔ تو یہ ہم السلام علیکم کسے کہہ رہے ہیں، مسافہ کسے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم نماز کے لیے نماز شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب نماز شروع ہوتی ہے، ہمارا جسم کسی بارگاہ علمدار کی اس مسجد میں رہ جاتا ہے، روح آہستہ آہستہ پرواز کرتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ایک مومن معراج پر جاتا ہے اور جا کر خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ دعا کرتے کرتے پھر کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو کیا ہوا کہ پہلے وہ مومن جو وہ جو کہہ رہا تھا شروع کرتا ہے تو میں اس اللہ سے مانگتا ہوں، وہ ہم تھے اس اللہ کے لیے، اور وہ اور جو، اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ اسی کی جب اس نے نماز شروع کی تھی، اس کا جسم اس مسجد میں رہ گیا تھا اور اس کی روح رفتہ رفتہ پرواز کر رہی ہے، اور پہلے چونکہ عالم ملک، عالم ملکوت سے فاصلے پر تھا، اس لیے وہ جو غائب کے لفظ استعمال کر رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے یہ فاصلے سمٹتے گئے اور سفر اس کا قریب کم ہوتا گیا اور بارگاہ ہدیہ سے قریب تر ہوتا رہا، تو گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی، اور وہ کہہ رہے بحول اللہ تعالی و قوتی اقوم و واقف، میں تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔
یہ نماز نام ہے، عاشق اور معشوق، عبد اور معبود، بندے اور اللہ، خالق اور مخلوق کی باہمی راز و نیاز کی گفتگو کا۔ اور جب یہ گفتگو مکمل ہوتی ہے اور انسان دوبارہ سے اس عالم ملکوت سے پلٹتا ہے، مسجد میں بارگاہ علمدار میں آتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے ساتھ جو نمازی ایسے بھی میرا سلام ہو، یہ پیچھے جو نمازی کی آگے جو پیش نماز ہے ان کو بھی سلام ہو، ساتھ مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی روح اسی مسجد میں رہ جائے، خیالات میں مستغرق ہے اور لین دین اور سارے معاملات، اس نے مجھ سے یہ کہا تھا اور میں نے اس سے یہ کہا تھا، اب میں یہ کروں گا اور نماز کے بعد یہ جا کے دیکھوں گا، اسے حق ہے کہ یہ بھی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے کہ سلام تب کیا جاتا ہے جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے۔ ابھی اگر بیٹھے بیٹھے دیکھیے، آپ آئے تو آپ نے سلام کیا ہے، ابھی اگر بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کیا کہیں؟ زیادہ تھک کے مجلس لمبی ہو گئی اور ان کو وہ تھکاوٹ ہوگی، اور اب جو ہے اس طرح سے بیٹھے بیٹھے سلام میں 1 گھنٹے سے کوشش کرتا ہوں تجاوز نہ ہو، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے گفتگو طولانی ہوئی، بات ختم کر دی، لیکن ایک نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی سلام کرے تو ہم اس کی ذہنی حالت پہ شک کریں گے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید تھک گئے۔ سلام ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جب انسان نئی جگہ سے آتا ہے۔ تو نماز کے آخر میں ہم کسے سلام کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ اسی کی جب نماز شروع کی تھی تو جس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں رہ گیا تھا، اور روح پروردگار کی بارگاہ میں عالم ملکوت میں اس کے ساتھ گفتگو کے لیے، ملاقات کے لیے گئی تھی۔ اب جب وہ روح پلٹ کے آتی ہے تو انسان مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ میرے آگے جو پیش امام ہیں ان کو بھی سلام ہوتا ہے، جو نماز ہیں انہیں بھی سلام ہو، ساتھ مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ نماز کی حکمتیں، اور نماز پڑھی جائے اور جس نے نماز پہنچائی اسے فراموش کر دیا جائے۔ آیت اللہ مرشی نجفی جب جماعت کرواتے تھے بہت جلدی نماز پڑھاتے تھے، بہت جلدی نماز پڑھاتے، مستحبات چھوڑ دیتے تھے کہ ظاہرین ہیں یا بوڑھے بیمار کسی کو مشکل نہ۔ تو ان کے شاگرد استاد میر حداد عادل وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ نماز اتنا جلدی پڑھاتے ہیں لیکن ایک ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، باقی مستحبات چھوڑ دیتے ہیں۔ میں 50 سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے آپ ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، کیا وجہ ہے؟ کہا میر حداد میں انسان فراموش نہیں ہوں کہ نماز تو پڑھوں اور اسے بھول جاؤں کہ جس نے یہ نماز بچا کے مجھ تک پہنچائی۔ یہ جو رکعات میں اضافے کی حکمت و فلسفہ ہے، وقت نہیں کہ میں تفصیلاً بیان کروں، اسے خمینی، بلچکر اور دیگر افاضل نے اور عرفا نے بیان کی۔ یہ مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال میں 7 رکعت کا اضافہ ہوا۔ ظہر کی نماز مکہ میں 2 رکعت تھی، دوسری جو 2 رکعتیں واجب ہوئی وہ رفع بیان کرتے ہیں اسرار الصلاۃ کے باب میں۔ یہ اعزاز مصطفیٰ میں نماز خدا کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، عبادت خدا کی ہے۔ عزت مصطفیٰ میں یادگار مصطفیٰ کے طور پر حق تعالیٰ نے فرض کی۔ آپ کی عزت کی تجلی کے ظہور کے لیے پروردگار نے یہ دوسری 2 رکعتیں مدینہ پہنچنے کے بعد فرض کی۔ اور عصر کی 2 رکعتیں جو اضافہ ہوئیں، یہ اعزاز امیر المومنین میں بشر پر واجب قرار دی گئی۔ اور جو مغرب کی 1 رکعت واجب کی گئی مدینہ پہنچنے کے بعد، یہ عزت فاطمہ زہرا کی تجلی کا مظہر۔ اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز حسن مجتبیٰ۔ لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو بدستور پروردگار نے 2 ہی رکھا، اضافہ نہیں کیا۔ اس لیے خدا انسان کو سمجھانا چاہتے کہ جو کچھ خدا کا وہ سب حسین کا، اور جو حسین کا وہ خدا کا۔ اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دیا۔ اور پھر جب آپ ابھی راولپنڈی اگر کسی دوسرے شہر جائیں تو 4 رکعت کی نماز قصر ہو جاتی ہے، ظہر، عصر، عشاء۔ لیکن فجر کی نماز قصر نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ 2 کے بجائے 1 پڑھیں۔ مغرب کی 3 رکعت کی نماز قصر نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ 3 کے بجائے 2 پڑھیں، نہیں، یہ 3 ہی پڑھی جائے گی۔ کہ اس کی وجہ کیا؟
کہ خدا بشر کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں حق کے مصطفیٰ بھی معاف کر سکتا ہوں، حق علی بھی معاف کر سکتا ہوں، حق حسن بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی بشر سے نہ حق فاطمہ زہرا معاف کر سکتا ہوں نہ حق حسین ابن علی۔ جو کچھ بشر کے پاس ہے یہ محنت ہے، ایک حسین ابن علی کی، ایک مادر گرامی کی۔ پہلی مرتبہ جب 1,24,000 نبیوں کی محنت خطرے میں پڑی اور نظام ولایت خطرے میں پڑا تو نظام ولایت کی بقا منحصر تھی ذات فاطمہ زہرا۔ یہ میں اللہ کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر نظام ولایت اور انبیاء کی محنت سیدہ زہرا کے دربار میں مسجد میں جائے بغیر بچ سکتی تو کبھی بی بی ایک قدم گھر سے باہر نہ نکلتی۔ اللہ نے جو اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں فرمایا، اس کائنات میں بھیجا، ورنہ خود ختمی مرتبہ نے پوچھا فاطمہ زہرا بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا؟ سب سے بڑی خواہش کیا؟ کہا بابا صرف ایک خواہش ہے، کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ تو جس بی بی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، پھر کیا مجبوری تھی کہ ایک دن خود ہزاروں اجنبیوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی تھی مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، اگر تم میں سے کوئی مجھے نہیں پہچانتا تو اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ اس لیے کہ تمام تر نبیوں کی محنت کی بقا منحصر تھی قیام فاطمی میں، قیام فاطمی میں، اور حزب حاکم کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا قیام کر سکتی۔ ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے سدباب کر رکھا تھا، مہاجرین سے کیسے نمٹنا ہے، انصار سے کیسے نمٹنا ہے، بنو ہاشم سے کیسے نمٹنا ہے، سب کے لیے وہ آمادہ تھا۔ ان کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی زادی علی کے حق کے دفاع کے لیے دربار میں آ سکتی۔ اس لیے جب پہنچی تو یہ ایسا اچانک حملہ تھا، ایسا مرحلہ تھا کہ حزب حاکم قصر خلافت منہدم کر رہے گئے۔ عجیب خطاب تھا ثانیہ زہرا کا، شہید باقر الصدر نے جو کتاب فدق کی تھی، خطبہ فدقیہ کی جو شرح ہے، کہا کہ فاطمہ زہرا وہ لشکر لے کے گئی تھی اپنے ساتھ۔ کون سا لشکر؟ جبکہ امہات المومنین امہات نبی میں سے کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئی، ازواج نبی میں سے کسی کو۔ جناب ام سلمہ نے خواہش کی کہ مجھے لے جائیں، کہنا میں نہیں چاہتی کہ میرے بابا کی حرم کی حرمت پائمال ہے، یہ میرا محاذ ہے۔ پھر کون سا لشکر لے کے گئی؟ شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ جو حروف منتخب کی، جو الفاظ منتخب کیے، ہر لفظ ایک مستقل سپاہی تھا، اور جو لفظوں کا لشکر تیار کیا وہ ایسا ناقابل تردید تھا کہ حزب حاکم کے پاس سوائے رونا توڑنے کے اس سوائے بہانہ بازی کو راستہ نہیں ملا، جس کا نتیجہ یہ کہ جیسے ہی بی بی نے دربار چھوڑا، جب پہنچی تھی تو لوگ ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، لیکن جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا دربار چھوڑ کے پلٹ کے آ رہی تھی تو اس وقت سسکیوں اور آہوں اور گریوں کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ اور حزب حاکم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہ خاتون اس طرح سے کچھ دن زندہ رہ گئی مزید اور یوں لوگوں کو بیدار کرتی رہی تو کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ جتنا جلد ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو خاموش کر دیا جائے۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کی کتاب بیت الاحزان، بس میں 2 جملے، چونکہ مجلس بہت مفصل ہوگی اس لیے صرف 2 جملے پڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 50 افراد کا جتھا ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، بیت الشرف کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کانفرنس میں دستک دی، اور امیر المومنین جب دروازے پر آئے چاہا کہ دروازہ کھولیں، شیخ عباس قمی ثقۃ الاسلام تحریر کرتے، اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے نبی زادی علی کے سامنے آ کر رک گئے، 10 دیر تک جوڑ دی اور یہ جملہ کہا، اے امیر المومنین، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے ایک مرتبہ بھی تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہے، اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے، آج نبی سعدی آپ کا دفاع کریں گے۔ جیسے امیر المومنین نے بی بی کا یہ کلام سنا کہ جیسے اللہ کے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی ہے، جس کے بعد پھر بی بی آگے بڑھی، گفتگو ہوئی اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، جس دروازے پر کھڑے ہو کر ختمی مرتبہ درود و سلام و تلاوت آیات کرتے تھے، آگ لگ گئی۔ اتنا ظلم بہت کافی تھا، لیکن دشمن غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ اس نے در فاطمہ کے جلنے کا انتظار نہیں کیا، اس نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد در فاطمہ زہرا گرا۔ کہاں گرا؟ زمین پر۔ ایک آج زمین پر گر گیا ہوتا، لیکن تمام مقتل نگاروں سکت الاختتام شیخ عباس قمی نے لکھا کہ وہ دروازہ فاطمہ زہرا پر گیا۔ امام زمانہ کے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس بی بی جو بہت دیر تک دیوار اور دروازے کے درمیان اس طرح سے پستی چلی گئی کہ دروازے کی کیلیں آپ کے بازو میں پیوست ہو۔ دروازہ گرا اور بی بی کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھے، میری پسلیاں ٹوٹ چکی، فضا میرا محسن شہید ہو چکا۔ بس میرے عزیز و آخری جملہ عرض کروں، 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور سب سے آگے صاحب شمشیر آگے بڑھا اور چاہا کہ علی کے گلوئے ادھر میں رسی ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حضرت کے گلے میں رسی ڈالتا، فاطمہ زہرا اٹھی اور اٹھ کر علی اور اس شخص کے درمیان حائل ہو گئے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا، اے نبی ذاتی درمیان سے ہٹ جا، درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ شیخ عباس قمی نے لکھا، فاطمہ زہرا نے جواب دیا، اے فلاں میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی، قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہا اے نبی ذاتی درمیان سے ہٹ جاؤ، فرمایا نہیں ہٹوں گی، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پر مارا کہ نبی ذاتی زمین پر گری۔ الا رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین وسيعلم الذين